السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 ہے، سورۃ الرعد ہے، اور رکوع نمبر 10 ہے، اور آیت نمبر 21 ہے یا 31 ہے، پتہ نہیں کیا، میں پڑھا نہیں جاتا، 31 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق استہزئ مذاق اڑایا گیا، مذاق کیا گیا، برسول سات پیغمبروں کے، من قبل کا آپ سے پہلے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ مکہ والے یا مدینہ کے یہودی جو ہے وہ یا کافر جو بھی ہیں آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ پہلی امتوں کے ساتھ بھی، پہلی امتیں بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ ایسے سلوک کرتی تھیں کہ ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ مذاق صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس کی ناک کیسی ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کا چہرہ کیسا ہے، نہیں، کسی کی بات کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا جو ہے یہ بھی مذاق اڑانا ہے۔ کسی اعلیٰ ہستی، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان دونوں کے حکم کو نہ ماننا، زبان سے کلمہ پڑھنا، ان کو تسلیم کرنا، ان کو ماننا کہ اللہ جو ہے رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، مدبر کائنات ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حقیقی پیغام پہنچانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ان سب کو مان کر پھر تسلیم کر کے پھر ان کے حکموں کو نہ ماننا، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل جو تھے، جب ان سے کہا گیا کہ یروشلم شہر میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور زبان پر تمہاری یہ ہونا چاہیے جب تم یروشلم میں داخل ہو تو تمہیں کہنا چاہیے کہ حِطَّةٌ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ تو انہوں نے مذاق کیا اڑایا کہ انہوں نے کہا حِطَّةٌ کی بجائے انہوں نے کہا حِنطَةٌ، ہمیں گندم دے۔ اللہ نے کہا مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا، انہوں نے کہا حِنطَةٌ، ہمیں گندم دے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے قرآن پاک کے اندر ہے، ہم پڑھ کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر جو ہے باتیں جو ہے بنی اسرائیل جو ہے وہ پیغمبروں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ اس کے الٹ کرتے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ وہ کہتے تھے یہودی کہ آمنا، ہم ایمان لائے، اطعنا، ہم نے حکم مان لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ ہم نے حکم سن لیا ہے، مان لیا ہے، لیکن ہم نے جو ہے اس حکم پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ بالکل یہی حالات آج ہمارے ہیں کہ ہم کافروں کی اسمبلیوں میں بیٹھ کر، معاف کرنا میں روز یہ مثالیں دیتا ہوں اس لیے کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے امت کے لیے یہ ہے، کافروں کا فتنہ ہے، کافروں کی غلامی ہے، کافروں کے فتنے کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کرنا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اتنا بڑا اور کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، میں اس لیے بار بار اس کو دہراتا ہوں۔ آج ہم بھی اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ جو ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو بھی فتنے ہیں اللہ کی زمین پر ان کو ختم کرو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا جو ہے حقیقی دین اللہ تعالیٰ کا، اس کو غالب کرو، اللہ کی زمین پر اس کو نافذ کرو۔ دین جو ہے نافذ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غالب کیا تھا، صرف غلافوں میں بند کر کے قرآن پاک کو غالب نہیں کیا، یا صرف تلاوت میں یا حافظ قرآن رٹا لگانے والے لوگ جو ہے تیار کیے، اس طرح غالب نہیں آئے گا۔ غالب آیا ہے اسلام نافذ کرنے سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جزیرۃ العرب سے کفر و شرک کی گندگی کو صاف کر کے اور وہاں اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا تھا۔
اور سورہ کافرون کے مطابق لکم دینکم ولی دین، کافرو تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے۔ کیا آج ہم نے ان باتوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو پورا کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا۔ ہم بالکل اس کے الٹ چل رہے ہیں اور ہم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہودی جو نبیوں کے قاتل ہیں، جو اللہ کے حکموں کے مذاق اڑانے والے ہیں، جو اللہ کے پیغمبروں کا مذاق اڑانے والے ہیں، آج مسلمان جو ہے ان یہودیوں سے آگے نکل گئے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ان مسلمانوں کے کرتوتوں کو دیکھ کر یہودی جو بدترین قوم ہے، نبیوں کے قاتل ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے نافرمان ہیں، وہ بھی شرمندہ ہیں کہ یہ لوگ مسلمان تو ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ کس طرح نکل گئے؟ کلمہ اللہ کے رسول کا اور منافقت کے ذریعے، خالص ایمان کی بجائے منافقت کے ذریعے، کھوٹے ایمان کے ذریعے ہم نے جو ہے اللہ کی مخلوق اور زمین پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر دیا۔ ہم ان سے آگے نکل گئے۔ اسمبلیوں میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کے دین کا انکار کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں چند دن پہلے کہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، جس مجلس میں یکفر اللہ کے دین کا انکار کیا جائے، ویستہزأ اور اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں نہ بیٹھنا، اٹھ کے نکل جاؤ اس مجلس سے۔ کسی وقت بھی اس مجلس پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ تو ان اسمبلیوں کے ذریعے ہم نے اللہ کے آسمانی دین کا کفر بھی کیا کہ وہ نافذ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ہم زبان سے نہیں کہتے، دل سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آسمانی دین نافذ کیا تھا وہ ہمارے نفاذ کے لائق نہیں ہے، ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے۔ یہ کلمے کا مذاق ہے، یہ اللہ پر ایمان کا مذاق ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مذاق ہے کہ ہم اس کو جو ہے قابل ہی نہیں سمجھتے کہ اس کو جو ہے نافذ کیا جائے۔ اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر اللہ کے آسمانی قانون، آئین کے خلاف ہم جو ہے چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں، زانیوں، شرابیوں، شیطانوں سے ہم جو ہے قانون بنوا رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں۔ یہ کفر نہیں ہے، یہ اللہ کا مذاق نہیں ہے، اللہ کے دین کا مذاق نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ اور کس کو کہیں گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، میں پھر دہرا رہا ہوں کہ جس مجلس میں اللہ کے دین کا انکار کیا جائے، یہ اسمبلیاں جو ہے یہ اللہ کے دین کے انکار کی جگہ ہے کہ ہم نہیں، اللہ تیرا، ہم جو ہے اللہ کے پیغمبر، ہم تمہارا آسمانی دین نہیں نافذ کریں گے، ہم یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط کریں گے ان اسمبلیوں کے ذریعے۔ ہم زبان سے اعلان نہیں کرتے لیکن ہم دل سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ایسے ظالم لوگ جن کی مجلس میں اللہ کے دین کا کفر کیا جائے، یہ کفر ہے، اسمبلیاں کفر کا گڑھ ہیں، وَيُسْتَهْزَأُ اور یہ اللہ کے حکموں کا مذاق ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے مکمل دین کو نافذ کرو، کفر کا خاتمہ کر کے، کافروں کے دین کا خاتمہ کر کے۔ سورۃ الانفال کا حوالہ دینا، سورۃ الانفال آیت نمبر 39، سورۃ بقرہ 193، کہ کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو ختم کرو۔ نبی علیہ السلام نے جزیرۃ العرب سے کافروں کا فتنہ، کفر و شرک ختم کیا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے مکمل دین نافذ کیا۔ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا حشر ہوگا تمہارا؟ یہ اسمبلیاں جو ہے اللہ کے دین کا کفر کا گڑھ ہیں، یہ اللہ کے دین کے، اللہ کے حکموں کے مذاق ہیں، یہ مذاق کے جو ہے یہ جگہ ہیں۔ بچ جو ان سے، یہ تمہیں سوائے ذلت کے، رسوائی کے، یہ اسمبلیوں والے کچھ نہیں دیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ان پر لعنت بھیجو، ان کو ووٹ نہ دو،
ان کی شیطانی جمہوریت کا بائی کاٹ کرو، جس سے نبی علیہ السلام نے سورہ کافرون کے حکم پر بائی کاٹ کیا تھا۔ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ سورہ کافرون روز پڑھتے ہو اپنی نماز میں، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں نہیں بائی کاٹ کرتے تم؟ کیوں اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہو تم؟ کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں کا اور آپ کے عملوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ نہ مذاق اڑاؤ، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے رسول کے حکموں کا مذاق اڑانا۔ وہ اللہ نے جو ہے قرآن پاک میں صاف فرمایا ہے کہ اے نبی، اگر یہ لوگ جو ہے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو جادوگر، آپ کو پاگل دیوانہ کہتے ہیں، آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن پاک میں ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو مکہ والے جو تھے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کس طرح کا مذاق نہیں اڑایا انہوں نے؟ نبی علیہ السلام مسجد الحرام کے اندر سجدے میں گئے ہیں، ایک کافر بدبخت نے اونٹ کی اوجڑی جو ہے آپ کی کمر مبارک پر رکھ دی۔ نبی علیہ السلام اٹھ نہ سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی کو پتہ چلا، فوراً آئی، اوجڑی ہٹائی آپ کے کمر مبارک سے۔ کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ یہ نبی کے ساتھ توہین نہیں ہے؟ یہ ہم کافروں کے پیچھے لگے ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کا مذاق اڑایا، جنہوں نے ہمارے اللہ کا مذاق اڑایا، جنہوں نے ہمارے اللہ اور ہمارے نبی اور ہمارے آسمانی دین کا کفر کیا۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ کہاں گئی تمہاری عقلیں؟ آج ہم ان کافروں کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ملکوں میں ہم یہود و نصارہ کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ جس فتنے کا، کافروں کے فتنے کا بائی کاٹ کرنا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، اس کی جگہ جو ہے مکمل اللہ کا دین نافذ کرنا تھا، آج ہم اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کیا ہو گیا تمہاری عقلوں کو؟ کس منہ سے پیش ہو گئے اللہ کے سامنے؟ اللہ ہمارا رونا، ہماری التجائیں، ہماری دعائیں نہیں قبول کر رہا، وہ ہم سے ناراض ہے۔ آج تک ہم نے بائی کاٹ بھی نہیں کیا کافروں کے فتنے کا، اور اس کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ کیوں نہیں اپنے علماء کو کہتے تھے قرآن کچھ کہتا ہے تم کچھ کرتے ہو؟ کیوں نہیں بولتے؟ یہ خاموشی، یہ گنگا رہنا جرم ہے۔ بنی اسرائیل کے اس گروہ جنہوں نے ہفتے کی خلاف ورزی کی، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑیں، اللہ نے کہا نہیں پکڑنا، یہ عبادت کا دن ہے۔ ان میں سے ایک پکڑنے والا تھا، ایک ہماری طرح خاموش رہنے والا گونگا گروہ تھا، اور تیسرا گروہ تھا جو ان کو کہتا تھا اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، اللہ نے منع کیا مچھلیاں پکڑنے سے ہفتے کے دن۔ تو جب اللہ کا عذاب آیا، یہ منع کرنے والے قرآن کے اندر موجود، ہم پڑھ کر آئے ہیں، قرآن سے پوچھ لو کہ یہ منع کرنے والے بچے تھے، اور ہمارے جیسے گونگے اور مچھلیاں پکڑنے والے جو ہے وہ نہیں بچے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا ان کو، اور 3 دن کے بعد ان کو ختم کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم پر وہ عذاب نہیں آتے جو پہلی امتوں پر جو ہے جیسے جس طرح کے عذاب آتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے پرواہ نہیں ہے کسی کی۔ تو یہ اللہ کے رسول، ان کے دین کا مذاق اڑانا کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے۔ مسلمانوں باز آ جاؤ، ان اسمبلیوں کے ڈاکوؤں، چوروں، بدماشوں کو جو ہے ووٹ دے کر ان کی حمایت نہ کرو، ان کے ذریعے کافروں کے فتنے کی حمایت نہ کرو، کافروں کے فتنے کو مسلط نہ کرو۔ یہ اللہ کے رسول، ان کے دین کا مذاق ہے۔ میں نے مثالیں دی ہیں بنی اسرائیل کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، قالوا سمعنا وعصینا، اے پیغمبر ہم نے تیری بات سن لی لیکن ہم نافرمانی کرتے، نہیں مانیں گے۔ کیا ہمیں یہ قرآن سناتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ کا آسمانی دین مکمل نافذ کرنے کا حکم دیا ہے؟ کیا یہ قرآن ہمیں سناتا نہیں ہے؟ اور ہم یہ قرآن کا حکم سننے کی بجائے
ہم اسمبلیوں کے یہود و نصارہ کافروں کی بدترین اسمبلیوں اور بدترین اسمبلیوں کے جو ہے چوروں ڈاکوؤں کا جو ہے فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اللہ کا کیوں مذاق اڑاتے ہو؟ اللہ کے نبی کا کیوں مذاق؟ کیا قصور ہے ان کا؟ اللہ کے آسمانی دین کا مذاق کیوں اڑاتے ہو؟ کیا تمہارا نقصان کیا اللہ کے رسول اور ان کے دین نے؟ تم اس کو جو ہے کفر بھی کرتے ہو، مذاق بھی اڑاتے ہو۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، البتہ کہ مذاق اڑایا گیا بِرُسُلٍ سات پیغمبروں کے من قبل کا، آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مکہ والے جو ہے یا مدینہ کے منافق یہودی جو ہے، یہ اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کافر جو ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے پیغمبروں کو کبھی مذاق اڑایا گیا۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ہو کہ یہ میرے ساتھ ہی نہیں ہو رہا مذاق، میرے دین کا کفر نہیں ہو رہا، پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے۔ فرمایا فَأَمْلَيْتُ، پس مہلت دی میں نے۔ مسلمانوں اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں نہیں پکڑ رہا۔ ہمارے نبی کی دعا ہمارے لیے قبول کی ہے اس نے، کہ جس طرح پہلی امتیں جو ہے مکمل طور پر مٹا دی گئی، اس طرح اللہ میری امت کو مکمل طور پر مٹا نہ دینا۔ کبھی کہیں عذاب آ جاتا ہے، سونامی آ جاتا ہے، پانی کا سونامی آ جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں کوئی اور عذاب آ جاتے ہیں، ساری امت جو ہے بیک وقت میں نہیں مٹے گی، نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نبی علیہ السلام دعا کر دی اب ہم خرمستیاں کریں، نہیں۔ فرمایا فَأَمْلَيْتُ، پس مہلت دی میں نے، لِلَّذِينَ، واسن لوگ کافروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے دین کا، اللہ کے حکموں کا، اللہ کے پیغمبر کے دین کا اور حکموں کا جنہوں نے جو ہے کفر کیا، انکار کیا، اللہ فرماتے میں نے ان کو مہلت دی۔ اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، یاد رکھیں۔ ہم جو ظلم کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق پر، ہم نے اللہ کی مخلوق کو لوٹ لوٹ کر، ان پر مہنگائی مسلط کر کے، ان پر ٹیکسوں کی بارش برسا کر، ہم نے بے روزگاری سے، ہم نے طرح طرح سے اس قوم کو جو ہے تباہ کر کے رکھ دیا کہ اللہ کے ہاں ان کی بد دعائیں نہیں اٹھ رہی، یقیناً ان کی بد دعائیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں مہلت دے رہا ہوں، میں نے ان کی زندگی کا فیصلہ جو کر رکھا ہے، میں اسی وقت جب ان کا زندگی ختم ہوگی میں ان پر عذاب اپنا شروع کر دوں گا۔ اس لیے یہ اللہ کی مہلت سے نجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ غور و فکر کرو، مان لو اللہ کے قرآن کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے قرآن کی بات مان لو، مذاق نہ اڑاؤ، کفر نہ کرو۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ حق تلفی ہے اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کی مخلوق کی حق تلفی ہے۔ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ کے آسمانی امن و سلامتی کے دین کو چاہتی ہے، جس سے جزیرۃ العرب کے اندر آج بھی سکون ہے، کوئی وہاں پر لٹیرے نہیں ہے، کوئی کافروں کی اسمبلیاں نہیں ہے، کوئی کافروں کی جو ہے شیطانی جمہوریت وہاں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو اللہ کا دین آسمانی نافذ کیا تھا، آج بھی نافذ ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکات نازل ہوتی ہیں۔ اس خطے میں مسلمانوں کیوں نظر نہیں آتا تم کو؟ تم دیکھ نہیں رہے کہاں پر وہاں پر کتنا امن و سکون ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے رمضان میں دیکھا کہ صبح کی نماز سے فارغ ہوا اور میں جا رہا تھا واش روم میں، تو میں نے روز رمضان کا مہینہ تھا، پانی پیا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ پانی کا جو کولر ہے اس کے پاس اتنی لمبی سونے کی جو ہے بالی جو ہے کان میں ڈالے جاتی ہیں عورتوں کے، وہ پڑی ہوئی ہے اور چمک رہی ہے، کوئی شخص اس کو نہیں اٹھا رہا، کوئی شخص نہیں اس کو اٹھا رہا، پڑی ہوئی ہے۔ وہاں قانون ہے کہ جس کی چیز ہے وہی اٹھائے گا، اگر دوسرا اٹھائے گا ہاتھ کٹ جائے گا، کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ یہ برکات دیکھ لیں آج بھی وہاں پر جو ہے امن و سکون ہے، کوئی بدماش لٹیرے ڈاکو چور فتنے نہیں ہیں، وہاں پر امن و سکون ہے، عدل و انصاف ہے۔ پولیس جو ہے آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے دو شخص لڑ پڑیں وہ فوراً صلح کر لیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مسجد الحرام کے اندر رمضان کے وقت افطاری کے وقت دیکھا ہے
کہ دو بندے دسترخوان بچھانے کے لیے مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھانے کے لیے جھگڑ پڑے، دور سے جو ہے پولیس والا انہوں نے دیکھا، اللہ گواہ ہے لعنت ہے جھوٹ بولنے والے، وہ فوراً وہ بغل گیر ہو گئے، پولیس کو دیکھتے ہی وہ واپس مڑ گیا۔ یہاں پولیس یہ ہے کہ تو اچھا تمہاری صلح ہمارے بغیر کیسے ہو سکتی، تم نے صلح ہمارے بغیر کیسے کر لی؟ اور اس پولیس میں اور اس پولیس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پولیس ان دونوں کو گروہوں کو کہتی ہے کہ بھئی آپ آپس میں صلح صفائی کر لو، اگر نہیں کرو گے پھر ہم جو ہے فیصلہ کریں گے جو ہے کس کو جو ہے کتنا جرمانہ ڈالنا ہے، کس کا قصور ہے۔ تو وہاں ایسی پولیس نہیں ہے، وہاں واقعی امن جو ہے قائم کرنے والی پولیس ہے۔ اور میں نے رمضان میں دیکھا ہے کہ ان کا دسترخوان ہی علیحدہ تھا، وہ کسی کے افطاری بھی قبول نہیں کرتے، اتنے شاندار وہ لوگ ہیں، کسی کے دسترخوان سے وہ افطاری بھی نہیں کرتے، ان کا اپنا دسترخوان۔ تو یہ امن سکون جو ہے یہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے جو آسمانی دین نافذ کیا، آج تک جو ہے امن و سلامتی ہے، اور قیامت تک یہ امن و سلامتی رہے گی۔ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی جو ہے محنت ضائع نہیں کی، اور نہ کرنی ہے اس نے، قیامت تک وہ محنت زندہ ہے لوگوں کے لیے، تاکہ قیامت کے دن لوگ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام بھی نافذ کرنا ہے۔ اللہ نے جو ہے نمونہ رکھا ہوا جزیرۃ العرب کی سرزمین کو، یہ غزہ، یہ فلسطین، یہ شام، یہ عرب مسلمان جو ہیں، ان پر جو ہے کافروں کے ایجنٹ منافق جو ہے فتنے پھیلا رہے ہیں، کافر ظلم کر رہے ہیں ان خطوں پر، منافق جو ہے کلمہ پڑھنے والے پر ظلم کر رہے ہیں۔ ورنہ وہ لوگ تو آج بھی جو ہے غزہ والے کا کیا قصور ہے؟ وہ اللہ کے دین کو مانتے ہیں۔ ان کی آپ گفتگو سنیں یوٹیوب پر، انشاءاللہ ماشاءاللہ اس طرح جو ہے بارک اللہ، ان کی گفتگو میں یہی جملے ہوتے ہیں۔ ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ اس لیے کافر منافق جو ہے ملک شام میں، غزہ میں، فلسطین میں حقیقی مسلمانوں پر، ایمان والوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ میڈیا جو افواہیں پھیلاتا ہے کہ جی عرب ان کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، یہ کیا وجہ ہے، طرح طرح کی اڑاتے ہیں جھوٹ۔ وہ خالص ایمان والے ہیں فلسطینی جو ہے، ملک شام والے جو ہیں۔ صرف وجہ یہ ہے کہ فلسطین میں بھی محمود عباس جو ہے وہ ایرانی شیعہ ہے، ایران کے اندر جو ہے ایک فرقہ ہے، اس فرقے کا نام ہے، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، میں بتا دوں گا ابھی آئے گا تو، وہ مسلط ہے، منافقین نے اور یہودیوں نے اس کو مسلط کیا ہوا ہے۔ اس لیے عرب جو ہے وہ جو ہے غزہ کا جو حکمران ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ کھل کر مدد نہیں کرتے، کیونکہ وہ حکمران جو ہے وہ بہائی فرقہ ہے ایران کا، اس سے تعلق رکھتا ہے۔ ملک شام میں جو ہے حافظ الاسد اور بشار الاسد یہ دونوں جو ہے فتنے تھے، یہ منافق تھے، دونوں ظلم کرتے ملک شام کے ایمان والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی سرزمین جس میں فلسطین جو ہے بھی شامل ہے، اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں برکت والی زمین قرار دیا ہے، اور اس برکت والی زمین پر کافروں کے تعاون سے منافقین نے مسلط کر رکھے ہیں، منافق جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ حقائق ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ان کا گناہ صرف یہ ہے کہ وہ خالص دین کو مانتے ہیں، یہ ہے قصور ان کا۔ فرمایا فَأَمْلَيْتُ تو بس مہلت دی میں نے لِلَّذِينَ واسطے لوگوں کے کافروا جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ پھر میں نے پکڑ لیا ان کو۔ یاد رکھیں اللہ مہلت کے بعد پکڑ لیتا ہے، وہ پکڑ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی دعا سے ہم بچے جا رہے ہیں، ورنہ جو ہمارے کرتوت پہلی امتوں سے بڑھ کر کہیں برے ہیں۔ ناپ تول میں ہم جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں کسانوں کے ساتھ، یہ منڈیوں کے آڑتی اور دیگر لوگ جو ہے کسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان سے ناپ تول میں جو ہے زیادہ جو ہے اناج لیتے ہیں، اور گورنمنٹ کے کھاتے میں وہ کم دیتے ہیں، دگنا کماتے ہیں۔ ہم بہت کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصور تھا
کہ ماپ تول میں جو ہے وہ ظلم کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا۔ ہم پر نہیں عذاب ہے، ہمیں اللہ مہلت دے رہا ہے کہ ہمارے نبی نے ہماری تباہی کے خلاف دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ جس طرح پہلی قومیں مکمل مٹا کر رکھ دیں، اللہ میری قوم کو نہ مٹانا، میری امت کو نہ مٹانا۔ اللہ نے دعا قبول کی ہے، یہ ہمیں مہلت مل رہی ہے، لیکن ہماری پکڑ جو ہے وہ ضرور، مہلت کا مطلب یہ نہیں کہ پکڑ نہیں ہوگی، پکڑ ضرور ہوگی۔ فرمایا فکیف، پس کس طرح کانا ہوا عقابی، عقاب میرا، سزا میری، پھر میری سزا اس امتوں کے لیے کیسے ہوئی جنہوں نے میرے دین کا مذاق اڑایا، میرا مذاق اڑایا، میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا، پھر میں نے ان کے ساتھ جو ہے کیسا سلوک کیا۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے، سورہ اسرائیل ہے 15واں پارہ شروع سے، ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہٹلر کے ذریعے اور دیگر حکمران کافروں کے ذریعے کیوں ان کو ذلیل و خوار کیا کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا، اللہ کے پیغمبروں کو شہید کیا، قتل کیا، زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور اہل ایمان جو اللہ کے دین کو آگے پہنچانے والے تھے ان کو انہوں نے قتل کیا، ظلم کیے انہوں نے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ذلیل و خوار کیا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل پڑھ کے دیکھنے، 15واں پارہ شروع ہوتی ہے، پہلی آیتیں جو ہے، پہلا رکوع جو ہے وہ اس میں دیکھیں آپ تفسیر پڑھ کے کہ اللہ نے کس طرح ان کو جو ہے کافروں کے ہاتھوں ان کو ذلیل و خوار کیا۔ اور فرمایا فجاسوا خلال الدیار، کافر جو تھے ان کے گھروں میں گھس گئے، اور جو ظالم دشمن گھر میں گھس جائے پھر نہ مال چھوڑتا ہے، نہ عزت چھوڑتا ہے، نہ جان چھوڑتا ہے، کچھ نہیں رہنے دیتا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کیا۔ اور اس وقت جو ہے ان یہودیوں نے جو ہے حد کر دی ہے ظلموں کی عربوں پر، اور ان کا علاج اب آنے والا ہے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اللہ ان کو جو ہے قتل کروائے گا، ذلیل و خوار کرے گا، دنیا کو بتائے گا کہ ان کا انجام کیا ہے۔ فرمایا فکیف کان عقابی، پھر کس طرح ہوا عذاب میرا۔ عقاب سے عقوبت کے معنی سزا، عقوبت خانے، یہ تھانے داروں نے جو ہے تھانے کے جو انچارج انہوں نے عقوبت والے علیحدہ بنائے رکھے ہوتے ہیں، ٹارچر سیل جن کو کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے علیحدہ سزائیں جو ہے دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر، اس نظام کو، اس فتنے کو ہم نے جو مسلط کیا اس کے ذریعے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ۔ دیکھ لیں معاشرے میں کسی کی بیٹی کوئی عورت جو ہے ظالموں کے ہاتھ آتی ہے، اس کے ساتھ اجتماعی ظلم کرتے ہیں، ذرا حیا نہیں ہے کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ہم بھی بہنوں والے ہیں، ہم بھی ماؤں والے ہیں۔ یہ بیچاری کمزور جو ہے اگر ہمارے ہتھے چڑھ گئی ہے تو کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہے۔ اس قدر ہم جو ہے اللہ سے بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ کے باغی ہو گئے ہیں، کسی کی بیٹی پر، کسی کی ماں، کسی کی بہن پر ہمیں ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، سب کچھ برباد کیا جا رہا ہے، کھلی چھٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ خالق و مالک کی مرضی ہے، وہ مہلت دے رہا ہے، وہ نہیں پکڑ رہا، نہیں سزا دے رہا، مرضی اس کی، مالک ہے وہ، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا افمن، کیا بھائی جو شخص ہوا، جو افمن کیا جو ہوا وہ قائم ہے علی کل نفس، اوپر ہر جان کے، بما ساتھ اس کے جو کسبت وہ اس نے کمایا۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا وہ ذات جو ہر شخص کو، ہر جان کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی وہ کما رہی ہے جان، جو بھی عمل کر رہی ہے، کیا وہ شخص یعنی وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو ہر جان کے اعمال کو، کرتوتوں کو، نیک اور برے اعمال کو دیکھ رہا ہے، کیا اس جیسے جو ہے یہ جو اللہ کے علاوہ بنائے جاتے ہیں، کیا وہ ان کے اندر بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہوں؟ اللہ تو اتنی طاقتوں قوتوں کا مالک ہے کہ ہر جان کو ہر وقت اندھیرے میں، روشنی میں،
زمین کی تہوں میں وہ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کچھ کر رہا ہے۔ کیا ایسی ذات کے برابر کوئی غیر ہو سکتے ہیں جن کو یہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں؟ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور بنائے انہوں نے واسطے اللہ کے شریک۔ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں جو کھڑے کیے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں اللہ جیسا کہ جو ہر انسان کے ہر لمحہ جو ہے اس کے اعمال دیکھ رہا ہے کہ کون جان کیا کچھ کر رہی ہے؟ کیا اللہ کی عظیم جو ہے جو ہر شخص کو دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں روشنی میں ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے؟ کیا ایسا کوئی جن کو وہ شریک بناتے ہیں، کیا ان میں سے ایسی ذات کوئی ہے جو ہر ایک کو آ کے عمل کو دیکھ رہی ہو؟ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور بنائے انہوں نے واسطے اللہ کے شریک۔ یہ شریک بناتے ہیں جن کو کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمام انسانوں کے جو ہے تمام کرتوت ہر وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں؟ کوئی بالکل نہیں، ان تو اپنے آپ کے نہیں پتہ ان کو۔ اللہ دلیل سے بات کرتے ہیں کہ کیا ایسی جو ہے صلاحیت، ایسی طاقت، ایسی قوت اللہ کے علاوہ کسی اور میں ہے کہ وہ مخلوق کے اعمال کو ہر وقت دیکھ رہا ہو؟ کل کہہ دیجئے سموہم، نام لو ان کے جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، ان کے نام بتاؤ کہ ان کے اندر یہ فلاں جو ہے اللہ والی صفات موجود ہیں، ذرا دلیل تو دو۔ جن کو داتا کہتے ہو تو ذرا دعویٰ تو کرو کہ داتا صاحب جو ہے ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ثابت کرو دلیل سے، جھوٹ نہیں، دلیل دینا پڑے گی۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ کہاں دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے داتا یا مشکل کشا یا 11ویں والا یا کوئی جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ کا دعویٰ تو ہے۔ کیا کسی کتاب میں جو ہے ان لوگوں کا بھی دعویٰ ہے؟ داتا جن کو داتا کہا جاتا ہے، کشف المحجور کتاب انہوں نے لکھی ہے، موجود ہے۔ کیا اس کتاب میں لکھا ہوا انہوں نے کہ مجھے تم داتا بنا لینا؟ ان کی کتاب میں تو نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو داتا نہیں بنایا، لوگوں نے بنا دیا ان کو۔ فرمایا سموہم، ان کے نام تو بتاؤ جن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صلاحیتیں ہیں کہ وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ذرا نام تو بتاؤ، کوئی دلیل تو دو، اس نام کے ساتھ کسی دلیل کو کی نسبت تو کرو۔ یا کیا تنبئونہ، تم خبر دیتے ہو اللہ تعالیٰ کو بما ساتھ اس بات کے لا یعلم کہ وہ نہیں جانتا فی الارض بھی زمین کے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو کچھ نہیں پتہ کہ اس کی مخلوق جو زمین پر ہے وہ کیا کچھ کر رہی ہے؟ داتا صاحب جن کو داتا کہتے ہیں، انہوں نے تو اپنی کشف المحجور کتاب کے اندر کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ 11ویں والے پیر نے جو ہے غنیت الطالبین عربی میں کتاب ہے ان کی چھپی ہوئی ہے، اردو بازار میں دونوں کتابیں مل جاتی ہیں، انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اندر جو ہے اللہ والی صفات ہے، جو اللہ کی صفات ہے وہی میرے اندر ہے۔ کوئی نہیں، کسی نے نہیں دعویٰ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تنبئونہ، کیا تم خبر دیتے ہو اس اللہ کو بما ساتھ ان باتوں کے لا یعلم کو جن کو وہ نہیں جانتا فی الارض بھی زمین کے۔ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کو بتاتے ہو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ کہاں اس نے کہا ہے کہ مجھے نہیں پتہ مخلوق کا؟ وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر وقت جانتا ہے۔ فرمایا ام بظاہر، یا ظاہر باتیں یا ظاہر من القول، باتوں میں سے کوئی چھپی باتیں کیا اللہ کو نہیں پتہ؟ یا ظاہر باتیں جو ان کا اللہ کو نہیں پتہ؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ان کو نہیں جانتا؟ نہ چھپی باتوں کو جانتا ہے، نہ جو ہے وہ ظاہر باتوں کو جانتا ہے۔ تم جو ہے اللہ کو بتا رہے ہو کہ فلاں داتا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے۔ اللہ کو نہیں پتہ کہ کون یہ وہ ہے؟ اس کے مقابلے میں اس کو سب پتہ ہے۔ وہ ان کا خالق ہے، جو اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، وہ ان کے برابر یا ان سے کیسے بڑھ گئے؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ فرمایا ام بظاہر، یا ظاہر باتوں کے ساتھ من القول، تمام باتوں میں سے تم اللہ کو خبر دیتے ہو جیسے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تم اس کو بتا رہے ہو کہ یہ فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے،
فرمایا بل زینا، بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ہے للذین واصلوں کے کافر جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کی تدبیروں نے، کافروں کی تدبیروں نے جو ہے ان کے اعمال کو جو ہے بڑا خوبصورت بنا دیا، جس سے دنیا کے کافر اس وقت جو ہے مسلمانوں کے ساتھ بدماشی کر رہے ہیں اور وہ بڑے خوش ہیں کہ ہم مسلمانوں پر غالب آ گئے، ہم نے مسلمانوں کے ملک بستیاں تباہ کر دیں، وہ بڑے خوش ہیں کافر، اور ان کے اس تباہی جو ہے، اس ظلم جو ہے، اس کو شیطان نے ان کے لیے بڑا خوبصورت بنا دیا۔ شاباش شاباش، ان کے مسلمانوں کا جو ہے یہ خاتمہ کر دو۔ جس طرح بدر میں ابلیس جو ہے بڑا بزرگ بن کر مکہ والوں کو جو ہے لے کر آیا تھا کہ ان مسلمانوں کا جو ہے کانٹا نکال دو، خاتمہ کر دو، یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہی کر دو۔ ابلیس جو ہے بڑا بزرگ بن کر جو ہے مکہ والوں کے ساتھ آیا تھا، اور جب بدر کے میدان میں صف بندی ہوئی دونوں طرف سے، اور آسمان سے مسلمانوں کی ایمان والوں کی نبی علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتے اترے، تو قرآن کہتا ہے ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، اے ابو جہل، ابو جہل کا لشکر جو مجھے نظر آ رہا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے اترتے۔ اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ فرشتے میری گردن میں روڑ دیں گے، میں جا رہا ہوں، تم جانو تمہارا کام جارے، میں جا رہا ہوں۔ یہ شیطان جو ہے برے اعمال کو بڑا خوبصورت بناتا ہے کافروں کے لیے۔ شاباش، یہ کام بہت اچھا ہے، یہ ڈانس، یہ گانا، یہ بے حیائی بہت اچھا کام ہے۔ فرمایا وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ لوگ روکے گئے حقیقی راستے سے، شیطانوں نے، حکمرانوں نے، بڑوں نے، کرسیوں والوں نے لوگوں کو جو ہے اللہ کے السبیل الف لام سے اس میں معرفہ ہے، حقیقی راستہ، آسمانی راستہ، آسمانی دین سے روکا۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، جس شخص کو اللہ اس کی گمراہی میں چھوڑ دے، جس کو گمراہ کرے، ترجمہ غلط ہے، یہ سارے ترجمے جو ہے بغیر سوچے سمجھے نقل کر کے مکھی پہ مکھی مار کر جو ہے چھاپ کر جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ گمراہ نہیں کسی کو کرتا، گمراہ کرنے والا بندہ جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ یہ شیطان کا دعویٰ تھا قیامت اس وقت جب اللہ کے دربار میں اس کو ذلیل کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تو میرا حکم کیوں نہیں ماننا، تو نے میرے کہنے پر جو ہے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا۔ گمراہ کرنے والا ابلیس ہوتا ہے، رحمان اور رحیم گمراہ کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری، پیغمبر بھیجے، وہ کس طرح گمراہ کر سکتا ہے؟ یہ ترجمہ جو ہے 100% غلط ہے، بغیر سمجھے سوچے جائے کتابیں چھاپ کر، قرآن چھاپ کر پیسے کما رہے ہیں۔ قوم جو ہے گمراہ ہوتی رہے، ان کو کیوں؟ فرمایا وَمَن يُضْلِلْ، اور جس شخص کو گمراہ چھوڑ دے، گمراہ کر دے غلط ہے، گمراہ چھوڑ دے، یہ قرآن پاک سے میں نے کل بھی ثبوت دیا تھا، آج بھی دے رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، انسان ہمارے دین کے مقابلے میں اس کو دین کو چھوڑ کر جدھر جاتا ہے ہم اس کو جانے دیتے ہیں۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ قرآن پاک کا جملہ ہے۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور جو ہمارے دین سے روح گردانی کر کے منہ پھیر کر چلا جاتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر آیتیں نَاظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جو اپنی سرکشی بغاوت، جو اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے ہاتھ۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو جو ہے ان کی سرکشی میں، طغیانی میں، نافرمانی میں، بغاوت میں اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو بغاوت نہیں چھوڑتے، اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں چھوڑتے، اللہ کے آسمانی دین کی بغاوت نہیں چھوڑتے، اللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تو میرا دین نہیں مانتے، نہ مانو، کوئی بات نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دین تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ نے اس دین کو غالب کیا ہے،
یہ نبی علیہ السلام کو وحی اس دور میں نازل ہوئی، آج کی بات نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام پر جو ہے آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف، یہ 3 سورتوں کے اندر یہ آیت ہے کہ اللہ نے اپنے دین حق کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو تمام لوگوں کے بنائے ہوئے من گھڑت جھوٹے دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ نے غالب کیا۔ اور اس سرزمین میں جہاں نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے غالب کرنے کے لیے نافذ کر کے محنت کی، آج ان کی محنت زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی۔ ہم کافروں کا فتنہ مسلط کر کے اس کو غالب کر رہے ہیں۔ مسلمانوں ہوش کرو، ہم کافروں کا شیطانی نظام مسلط کر کے ہم اس کو غالب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آسمانی دین نافذ کر کے اس کو غالب کیا۔ صرف باتوں سے غالب نہیں ہوگا، یہ جب تک اس کو نافذ نہیں کریں گے اللہ کی مخلوق پر، یہ غالب نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے صرف باتیں نہیں کی، اس کو نافذ کیا، صحابہ کرام نے اس کو نافذ کیا، اس طرح غالب ہوگا۔ فرمایا کہ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو گمراہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے واسطے اس کے من ہاد، کوئی ہدایت دینے والا۔ ہاد اصل میں ہے ہادی، یا کو اللہ نے ختم کر دیا آیت کے اختتام پر۔ ہاد کے معنی ہدایت دینے والا، جس کو اللہ اس کی گمراہی میں سرکشی میں چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ ہدایت جو ہے انسان کی کوشش، اللہ کی قبولیت کے بعد ہدایت ملتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ بندہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو قبول کر کے اس کو ہدایت پر چلا دیتا ہے۔ لہم، واسطے ان کے عذاب ہے فی الحیات دنیا، بیچ خاص زندگی دنیا کی کے، ولا عذاب الآخرت، البتہ عذاب آخرت کا اشق کو زیادہ سخت ہے۔ شقیق، اشق کو اس میں تفصیل کل ہے۔ دنیا میں جو عذاب ہیں یہ تو بالکل معمولی ہیں، آخرت کا عذاب، قیامت کا عذاب، جہنم کا عذاب بہت شدید ہے۔ اشق کے معنی سب سے زیادہ شدید، سخت۔ وما لہم، اور نہیں ہوگا واسطے ان کے من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے من واق، کوئی بچانے والا۔ قیامت کے دن کسی مجرم کو کوئی بھی شخص جو ہے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، کوئی بھی شخص اللہ کے عذاب سے کسی کو نہیں بچا سکے گا۔ اور پیچھے ہم سورت پڑھ کے آئے ہیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ بندوں کی جو ہے گناہ معاف کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ بندوں کے گناہ صرف اللہ معاف کرتا ہے، اس کو اختیار ہے، کوئی اور معاف نہیں کر سکتا۔ یہ فیصلہ جنت اور جہنم کا صرف اللہ نے کرنا، کسی نبی نے نہیں، کسی اور نے نہیں، کسی جھوٹے دعوے دار نے نہیں فیصلے کرنے، فیصلے صرف اللہ کرے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا کہ میری امت کے بہت سے لوگ جہنم میں ہیں، میں اللہ کے حضور جو ہے سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ دیں گے اس دن۔ پھر اللہ فرمائیں گے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے، سل، مانگیے مجھ سے، توتا میں تمہارا سوال جو ہے اس کو جو ہے پورا کر دوں گا۔ میں عرض کروں گا اللہ میری بہت سی امت ہے جہنم میں، اس کو نکال دے۔ اللہ میری فریاد کو قبول فرما کر جتنے چاہیں گے مسلمان نکال دیں گے، گناہ گاروں کو نکال دیں گے جہنم سے۔ پھر دوسری طرف یہی کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے سجدے سے سر اٹھانے کا حکم دیں گے، میں فریاد کروں گا اللہ میری امت بہت زیادہ جہنم میں ہے، اس کو نکال دے۔ تو دوسری دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نکال دے گا، تیسری دفعہ یہی ہوگا عمل۔ دیکھیں یہ سید الانبیاء ہیں، ساری کائنات سے افضل ہیں، وہ بھی اللہ کے حضور سجدے میں گر کر جو ہے اللہ حکم دیں گے میں میرے حبیب سر اٹھا، مانگ کیا چاہتا ہے میں تیری مانگ پوری کروں گا۔
ان کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن کہ فلاں جنت میں جائے گا فلاں جہنم میں جائے گا، ان کو بھی اختیار نہیں ہے۔ وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ یا اللہ میری امت کے بہت سے لوگ آگ میں ہیں، یا اللہ ان کو نکال دے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ چلو سارے جہنم میں جو مسلمان ہیں سارے باہر آ جاؤ، نہیں، وہ اللہ سے فریاد کریں گے۔ قیامت کے دن جو ہے صرف اللہ تعالیٰ جو ہے بچانے والا ہے اپنے عذاب سے۔ مثل الجنت، مثال خاص جنت کی، اللہ کی وہ جنت وہ وعدہ دیے گئے المتقون، تمام حقیقی پرہیزگار۔ اللہ فرماتے ہیں جن پرہیزگار لوگوں کو، حقیقی پرہیزگاروں کو، حقیقی خالص ایمان والے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے حقیقی پرہیزگار جو ہیں، ان کی جنت کی مثال ایسے ہے، ان کی جنت کی خوبیاں ایسے ہیں۔ مثال کے معنی یہاں خوبیاں، صفات۔ اللہ جب حقیقی ایمان والوں کو، حقیقی پرہیزگاروں کو، برائیوں سے بچنے والوں کو، نافرمانیوں سے بچنے والوں کو جو جنت دے گا، اس کی مثال، اس کی خوبیاں، اس کی صفات یہ ہیں۔ کیا ہے؟ تجری، چلتی ہوں گی من تحتہا، ان کے نیچے سے الانہار، و خاص نہریں۔ وہ جنت ایسی ہوگی کہ ان کے نیچے سے، درختوں کے نیچے سے جو ہے شہد اور دودھ کی اور خاص چشموں کی، ذائقے دار چشموں کے جو ہے نہریں جو ہے وہ چل رہی ہوں گی۔ اور جو ہے جنتی جتنا مرضی دودھ پئیں، جتنا مرضی شہد پئیں، جتنا مرضی چشموں کا پانی پئیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ جتنا مرضی پھل کھائیں، جتنا مرضی گوشت کھائیں، جتنی مرضی نعمتیں کھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی مثال بیان کر رہے، صفت بیان کر رہے ہیں، اس کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ وہ جنت ایسی ہے کہ جس میں جو ہے جنت والوں کو ہر نعمت جس کی بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ایمان والوں میری جنت میں جو جس چیز کی بھی خواہش کرو گے میں اسی وقت تمہیں جو ہے وہ اپنی نعمت عطا کروں گا۔ قرآن ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان جو اللہ کے دین پر مطمئن رہی، لوگوں نے اس کو ستایا، ظلم کیے، تشدد کیے، لیکن اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، وہ ڈٹی رہی جان اللہ کے دین پر، آزمائشوں میں ڈٹی رہی، وہ چھوڑا نہیں اللہ کے دین کو۔ ان کو اللہ خوشخبری دیتا، موت کے فرشتے جو ہے جب روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ خوشخبری دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن پرسکون جان جس نے اللہ کے دین پر ساری آزمائشیں قبول کر کے بھی پرسکون زندگی گزاری، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، موت کے فرشتے کہتے ہیں جان خوش نصیب، مطمئن پرسکون جان اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، تو اللہ کی طرف سے راضی رہی دنیا میں، اللہ کی طرف سے تجھے راضی رکھا گیا، تجھے اللہ نے راضی رکھا، خوش رکھا اپنے دین پر۔ فادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک جنتی لوگوں میں تو بھی شامل ہو جا۔ یہ موت کے فرشتے جو اللہ کے دین پر آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں اٹھاتے ہیں، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، تشدد برداشت کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، شیطانی جمہوریت کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے موت کے فرشتے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں، یہ 30ویں سپارے کے جو ہے یہ صورت ہے، سورۃ الفجر ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس کی آخری آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت کے فرشتے نیک روحوں کو، نیک جانوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، تمہارے لیے جنت ہے، اپنے رب کی جنت کی طرف لوٹ جاؤ، تمہاری زندگی دنیا کی پوری ہو گئی، اب تمہارے لیے جو ہے اگلا کا سٹیپ جو ہے اللہ کی جنت ہے، خوشخبریاں مل جاتی ہیں۔ اور جو ظالم ہوتے ہیں ان کی روح جو ہے ان کے حلق میں اللہ کے حکم سے اٹک جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم،
موت کے فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، پشتوں پر مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں، لیکن جان نہیں نکلتی۔ اللہ نے وہ روک رکھی ہے حلق کے اندر، اور جب نہیں نکلتی ہے فرشتوں کو غصہ چڑھتا ہے اور غصے میں وہ پٹائی کرتے ہیں، چہروں پر پشتوں پر مارتے ہیں۔ لیکن اس کے لواحقین جو ہے، گھر والے جو ہے، ان کو نہ فرشتے نظر آتے ہیں، نہ پٹائی کی آواز نظر آتی ہے، نہ ان کو کوئی اس کے جسم پر کوئی پٹائی کے جو ہے وہ نشانات پڑتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ موت کے فرشتے ان کی پٹائی کرتے ہیں۔ جب جان رک جاتی ہے اللہ روک لیتا ہے، روکنے سے جو ہے ان کو غصہ چڑھتا ہے، وہ پٹائی کرتے ہیں اس کی۔ یہ مجرم جان تھی، مرنے سے پہلے فرشتے جو ہے روح قبض کرنے سے پہلے اس کی پٹائی کرتے ہیں، اچھی طرح اس کا دماغ درست کرتے ہیں کہ تو بدمعاش بنیا پھرتا تھا دنیا میں، ظلم کرتا تھا، رب کا نافرمان باغی سرکش بنا پھرتا تو۔ روح قبض کرنے سے پہلے پٹائی کرتے ہیں، وہ پٹائی کسی کو نظر نہیں آتی، فرشتے نہیں نظر آتے، پٹائی کی آواز نہیں آتی، جسم پر جو ہے وہ جو پٹائی کے جو ہے نشانات نہیں پڑتے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہمارے موت کے فرشتے جو ہے مجرموں کی پٹائی کرتے ہیں جان قبض کرنے سے پہلے۔ فرمایا جنت کی صفات یہ ہیں، اللہ کی وہ جنت وعد المتقون جس کا وعدہ دیا گیا حقیقی پرہیزگاروں کو، تجری کیا صفات ہیں کہ ان باغوں کے نیچے سے جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے خاص نہریں، اکلھا پھل ان باغوں کا دائمن ہمیشہ رہنے والا ہو، کبھی ان کا پھل ختم نہیں ہوگا۔ پھل ٹوٹا ہے اس کی جگہ اور لگ گیا اللہ کے حکم سے، بھرے پڑے باغ پھلوں سے، کوئی خزاں نہیں آئے گا، کوئی خاتمہ نہیں ہوگا اللہ کی نعمتوں کا جنتوں کے اندر۔ فرمایا اکلھا دائمن، پھل ان کے ہمیشہ ہوں گے، وظلھا، اور ان کے سائے بھی ہمیشہ ہوں گے۔ جنت کے اندر سائے جو ہے بڑے مزیدار ہوں گے۔ تل کا یہ عقبہ انجام ہے الذین، ان لوگوں کا اتقوا جو پرہیزگار ہوئے۔ یہ جنت جو ہے یہ نتیجہ ہے جنت کی صورت میں ان لوگوں کے اعمال کا جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ کے رسول کی نافرمانیوں سے، بغاوتوں، سرکشیوں سے، مذاق اڑانے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ ان کا انجام ہے۔ وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انجام کافروں کا خاص آگ ہے۔ جو پرہیزگار، برائیوں سے بچنے والے، نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، ان کا انجام جنت کی نعمتیں ہیں۔ اور جو کافر ہیں، نہیں مانتے ہیں اللہ کے رسول کی دین کو، انہوں نے اپنے دین گھڑ لیے ہیں، وہ کافروں کے دین پر چلتے ہیں، ان کا انجام جو ہے وہ خاص آگ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ آتیناہم، دی ہم نے جن کو الکتاب، خاص کتاب، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ اس کے، انزل جو اتارا گیا الیک طرف آپ کی۔ ایمانداری سے بتائیے کیا قرآن پڑھ کر ہمیں بھی خوشی حاصل ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں اس امت میں سے، کتنے لوگ ہیں جو قرآن سمجھ کر پڑھتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں تو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے؟ ہمیں تو روکا جاتا ہے، نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، وہابی ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ ہمیں تو قرآن سے روکا جاتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جن آتیناہم، دی ہم نے جن کو الکتاب، خاص کتاب، قرآن پاک، آسمانی کتاب، یہ لوگوں کی لکھی ہوئی، فرقوں کی لکھی ہوئی کتاب میں نہیں، خاص کتاب، الف لام لگا، آسمانی کتاب جن کو ہم نے دی ہے، وہ اس کتاب کو پڑھ کر یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما ساتھ اس کے، جو انزل الیک، اتارا گیا طرف آپ کی، جو اللہ کی طرف سے آپ پر اس کتاب میں اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے اتارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے قرآن پڑھ کر ان حکموں اور فیصلوں پر خوش ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں اور حکموں پر خوش ہوتے ہیں۔ قرآن کا تمہارے سامنے ہے، میں اپنی طرف سے کوئی مسالہ نہیں لگا رہا ہوں۔ والذین، وہ لوگ آتیناہم، دی ہم نے جن کو الکتاب، خاص کتاب، قرآن پاک، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، کس بات پر؟ بما ساتھ اس کے، جو انزل، اتارا گیا الیک طرف آپ کی، اس قرآن میں جو اللہ کی نصیحتیں، حکم، فیصلے اتارے گئے ہیں، ان فیصلوں پر ایمان والے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کیا ہم خوش ہیں؟ ہم تو کافروں کے فتنے پر خوش ہیں۔
اللہ کہتے ہیں ایمان والے جو ہیں وہ جو آپ کی طرف قرآن اتارا گیا ہے اس پر خوش ہیں، وہ اس کے فیصلوں، اس کے حکموں، اس کی نصیحتوں پر خوش ہیں، اور ہم جو ہے کافروں کے فتنے پر خوش ہیں۔ ہمارے جعلی علماء، جعلی مفتی اور سارے حکمران جو ہے وہ کافروں کے فتنے پر خوش ہیں۔ جو بھی آیت پڑھو اس کو جو ہے اس کے سامنے کرو اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا ومن الاحزاب، اور گروہوں میں سے، جماعتوں میں سے، من وہ بھی ہیں ینکر، جو انکار کر دیتے ہیں بعض ان کی بعض باتوں کا، قرآن کی بعض باتیں مان لیتے ہیں، باقی سب کا انکار کر دیتے ہیں۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک امرت، تو حکم دیا گیا ہوں میں، ان یہ کہ عابدا، میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں، صرف اس کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کے سامنے جھکوں، کسی اور کی بات کو جو ہے اس کے سامنے نہ جھکوں میں اللہ کے مقابلے میں۔ عبادت کے معنی اللہ کے حکموں، فیصلوں کے سامنے جھک جانا، صرف سجدہ رکوع نہیں ہے، اللہ کے حکموں اور فیصلوں کے سامنے جھک جانا، یہ عبادت ہے۔ آگے جو ہے رکوع کی صورت میں سجدے کی صورت، وہ انداز ہے اللہ کی عبادت کرنے کا، انداز ہیں، وہ طریقے ہیں۔ فرمایا ولا اشرک بہ، اور مجھے حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ میں شریک نہ بناؤں ساتھ اس اللہ کے، میں اب اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کے برابر نہ کروں، اس کا حصے دار نہ بناؤں، مجھے شرک سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا الیہ، طرف اللہ ہی کی ادعو، میں بلاتا ہوں لوگوں، میں تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے آسمانی دین کی طرف آ جاؤ۔ یہ اللہ کے پیغمبر جو ہے اللہ کے دین کی طرف بلایا، انہوں نے اللہ کے دین کو نافذ کیا، اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ امت کے قیامت تک کے لوگوں کو بھی یہی دعوت ہے کہ ادعو، میں دعوت دیتا ہوں الیہ، طرف اس اللہ کی، و الیہ، اور طرف اسی کی مآب، لوٹ کر جانا ہے۔ یاد رکھو یہاں دنیا میں نہیں بیٹھے رہنا، موت آنی ہے، لے جائے گی، پیغمبروں کو موت لے گئی دنیا سے، تم ہمیشہ نہیں یہاں رہو گے، تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اس نے تمہارا حساب کرنا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ، اتارا ہم نے اس قرآن کو حکماً، فیصلہ کرنے والا، عربی یا عربی زبان میں۔ ہم نے قرآن کے تمام فیصلے جو ہیں، تمام نصیحتیں عربی زبان میں اتاری ہیں، کیونکہ عربی زبان دنیا کی سب زبانوں سے زیادہ آسان ہے، زیادہ مزیدار ہے، زیادہ جو ہے اچھی زبان ہے، زیادہ اچھی زبان ہے۔ اگر آپ فلسطین والوں کی گفتگو سنیں، اللہ کی قسم بڑا مزہ آتا ہے، وہ ہر جملے میں ماشاء اللہ، انشاءاللہ یہی کچھ کہتے ہیں، وہ اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ، الحمدللہ۔ ایمانداری کی بات ہے، دل چاہتا ہے کہ سنتے ہی جائیں ان کی گفتگو، ہر جملے میں انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جو چاہے اللہ، وہ یہی کچھ کہتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ دنیا کی سب سے عظیم جو زبان، آسان زبان، مزیدار زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ فرمایا کذالک، اسی طرح انزلناہ، اتارا ہم نے اس قرآن کو حکماً، فیصلے کرنے والا، عربی یا عربی زبان میں۔ یہ قرآن فیصلے کرنے والا ہے، کون ہے جو نبیوں کے راستے پر چل رہا ہے، کون ہے جو شیطانوں کے راستے پر چل رہا ہے، یہ فیصلے کرتا ہے قرآن۔ وَلَئِنْ البتہ اگر اتبعت، پیچھے چلے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہواءہم، خواہشات ان کافروں منافقوں کی، کہ اے میرے حبیب اگر جو ہے میرے آسمانی حکموں فیصلوں کو چھوڑ کر دنیا کے کافر، باغی، سرکش جو ہے، منافق جو ہیں، اگر ان کی خواہشات کو پورا کیا، ان کی باتیں مانی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ بعد اس کے جو آ گیا آپ کے پاس من العلم، خاص علم سے، خاص آسمانی علم، قرآن پاک کا علم جو ہے جب آپ کے پاس آ گیا، اس کے بعد اگر تم نے کافروں کی خواہشات کو پورا کیا، ان کی مرضیوں کو پورا کیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ما لکا، نہیں ہوگا واسطے آپ کے من اللہ، اللہ کی طرف سے، من ولی، کوئی دوست والا، واق، اور نہ کوئی بچانے والا۔ اگر اللہ کے دین کو جو آپ کی طرف اللہ نے اتارا ہے،
اس کے آنے کے بعد اس کو چھوڑ کر اگر کافروں کی مرضیات، کافروں کی خواہشات کو پورا کیا تو یاد رکھ لے پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب سے جو ہے مال کا نہیں ہوگا واسطے آپ کے، من اللہ، اللہ کی عذاب طرف سے، یعنی اللہ کے عذاب سے، من ولی، کوئی دوست، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا، کوئی دوست، کوئی شخص تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ جب قرآن آ گیا ہے اپنی نصیحتیں، حکم، فیصلے لے کر، خاص علم، آسمانی علم قرآن پاک جب آ گیا ہے، آسمانی فیصلے، حکم، نصیحتیں لے کر، ان کو چھوڑ کر اگر تم نے جو ہے کافروں کی باتیں مانی، پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی دوست یا کوئی اور بچانے والا نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ وہ گڑیا ٹھیک کر لے آگے، آپ تیرا لگ گئی، میرے پتہ ہی نہیں لگتا۔